بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے، صبح سے رات گئے تک کولہو کے بیل کی طرح گھومتے چلے جاتے ہیں۔ اقتدار کی غلام گردشی، فیکٹری اور کارخانہ، دفتر اور گھر، اسٹیشن اور ہوائی اڈہ، کھیت اور کھلیان، کھیل اور میدان، ٹھیلا اور دکان، ہر جگہ ایک دوڑ سی لگی ہے۔ کسی بھی لمحے بغل بج سکتا ہے، موت کا سائرن چنگھاڑ سکتا ہے، تب قدم رک جائیں گے، ہاتھ شل ہو جائیں گے، دل کی دھڑکن خاموش ہو جائے گی، آنکھوں کی پتلیاں بے نور ہو جائیں گی، ٹر ٹر بولنے والی زبان خاموش ہو جائے گی، جوڑ توڑ کی مہارت رکھنے والا دماغ سن ہو جائے گا، منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تدبیر تقدیر کے سامنے سرنڈر ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے ہر کوئی اپنی حسرتیں پوری کر لینا چاہتا ہے، ہر خواہش کی تکمیل اور ہر خواب کی تعبیر کھلی آنکھوں دیکھ لینا چاہتا ہے۔ انسان کی سوچ یہ ہے کہ خواہشات کی تکمیل سے سکون ملتا ہے، منزل پا لینے سے ہر درد دور ہو جاتا ہے۔ منزل ہر کسی کی الگ الگ ہے، صدارت اور وزارت، شہرت اور ناموری، تمغہ امتیاز اور نوبل پرائز، دولت کا انبار اور سونے چاندی کی چمک دمک، ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت اور غیر ملکی دورے، لو میرج اور وسیع و عریض بنگلہ، نئے ماڈل کی کار اور جدید فیشن کی جولری، شراب کی بوتل اور ہیروئن کی پڑیا، بھنگ کا پیالہ اور سگریٹ کا کش، گرین کارڈ اور من پسند ملک کے ویزے کا حصول، یہ سب خواہشات ہی نہیں، بعض لوگوں کی منزل بھی ہیں، اور ہر شخص اپنی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو منزل تک پہنچنے سے پہلے دم توڑ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالآخر اپنا ہدف حاصل کر ہی لیتے ہیں، تب ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ عام آدمی ان کے ٹاٹ باٹ دیکھ کر اسی طرح ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے جیسے قارون کی شان و شوکت دیکھ کر مصریوں نے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے کہا تھا، اے کاش ہمیں بھی وہ کچھ مل سکتا جو کچھ قارون کو ملا، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ فٹ پاتھ پر جوتے چٹخانے اور دن بھر روٹی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والے چمچماتی کار میں ایک خاص ادا سے بیٹھے ہوئے سیٹھ کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ اگر انہیں کبھی صاحب ثروت سے تنہائی میں گفتگو کا موقع مل جائے اور وہ حقیقت کے چھپانے میں کسی بخل سے کام نہ لے، تو وہ اس کی زبان سے یہ سن کر حیرت میں رہ جائیں گے کہ اسے روپیہ پیسہ، اسباب و وسائل، مکان اور گاڑی، خانسامہ اور ڈرائیور، گرین کارڈ اور بینک بیلنس سب کچھ حاصل ہے، مگر سکون حاصل نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ نہ جمہوریت ہے، نہ دہشت گردی، نہ بے روزگاری، نہ مہنگائی، نہ علاج معالجہ، نہ متعدی بیماریاں، نہ جہالت، بلکہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ دل کے سکون کا فقدان ہے۔ ہر شخص سکون چاہتا ہے اور اس کی جستجو میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اقتدار کا طالب ہے، کوئی دولت کا پرستار ہے، کوئی شہرت کا بھوکا ہے، کوئی بھنگ کے پیالے اور ہیروئن کی پڑیا کے بدلے سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہے، کوئی موسیقی کی دھنوں اور فحش گانوں کے بول پر سر ہلا رہا ہے، تو یہ سب سکون کی تلاش میں ہے۔ لیکن جن چیزوں کو وہ سبب سکون سمجھتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ وہی چیزیں ان کی بے سکونی میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ہالی ووڈ عیش پسندوں کے لیے سب سے بڑی جنت ہے؟ ساری دنیا کے محروم اور پسماندہ لوگ ہالی ووڈ کے رہنے والوں پر رشک کرتے ہیں، لیکن میڈیا گواہی دیتا ہے کہ وہاں رہائش پذیر انسان نما مخلوق قابل رحم زندگی گزار رہی ہے۔ ان کے دلوں کا اضطراب اور بے چینی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ وہ دنیا کی ہر آسائش پا لینے کے بعد اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر شاید بعض لوگوں کی نظر میں ایک انکشاف کی حیثیت رکھتی ہو کہ جن مغربی ممالک میں سب سے زیادہ مادی سہولیات دستیاب ہیں،
وہاں خودکشی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ آب حیات بحر ظلمات میں پایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ یورپ عالم ظلمات تو ہے لیکن اس میں آب حیات نہیں جس سے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ یورپ والے وحی کے علم سے محروم ہیں، اسی لیے ان کی ساری ذہانت جمادات اور برق و بخارات پر صرف ہو رہی ہے۔ انسان کو انسان بنانے کی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں، بلکہ ان کی ساری صلاحیتیں جمادات کو مختلف شکلیں دینے پر مرکوز ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دور حاضر کے انسان کی صبح سے شام تک کی زندگی مشین بن گئی ہے۔ یورپ والوں سے بھی زیادہ باعث تعجب بلکہ افسوسناک طرز عمل اس قوم کا ہے جسے اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے آب حیات عطا فرمایا ہے، مگر اس کے دل میں اس کی قدر نہیں، اور وہ دجالی تہذیب کے علمبرداروں کی طرح بحر ظلمات میں ڈبکیاں کھانے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مشرق و مغرب میں کہیں بھی سکون نہیں، ہر شخص پریشان ہے۔ سوائے ان چند خوش نصیبوں کے جنہیں آب حیات کے چند جرعۂ شیریں پینے نصیب ہوئے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ سکون صرف پانے میں نہیں، کھونے میں بھی ہے، کھانے پینے میں نہیں، بھوکا پیاسا رہنے میں بھی ہے، ہنسنے ہنسانے میں نہیں، رونے اور بلکنے میں بھی ہے، سر اٹھانے میں نہیں، جھکانے میں بھی ہے، زندہ رہنے میں نہیں، مرنے میں بھی ہے، جبکہ یہ بھوک پیاس، رونا اور بلکنا، جھکنا اور جان دینا اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر ہی میں سکون ہے۔ اگر یہ مسئلہ کرۂ ارض پر بسنے والوں کی سمجھ میں آ جائے تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔